جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذ اللہ، اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلیں۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے، سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہانپتے کانپتے رہیں گے